بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم صلی وسلم علی نبیہ الکریم. ڈیئر ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسن پہ ویلکم کہتے ہیں. سی ایس ایس پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹ مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اس میں ہم سورسز آف اسلامک لا کی پہلی کائنڈ پرائمری سورسز میں ہم نے قرآن مجید کو ڈسکس کر دیا تھا. اس میں ہم سنہ کو ڈسکس کریں گے. حدیث اور سنہ میں کچھ فرق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سینگز ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حدیث ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی زندگی میں جو کام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دی ہے وہ سنہ ہے. سینگز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is حدیث and manners of the life, way of the life, example or life that is executed from the conduct of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is called سنہ. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حدیث سے قولی ہوگی، اسے سینگ کہتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے کیا ہے وہ فعل ہو گیا، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آگے جی تقریری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا ہے، تو یہ تقریری بن گئی. سینگز دوسرے نمبر پہ ایکشن، اور تیسرے نمبر پہ آل امپلائڈس ایکسیپٹنس، جسے حدیث تقریری کہتے ہیں. اور حدیث کا مقام یہ ہے اور سنت کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی ایک بھی لفظ اپنی طرف سے کہا ہے اور نہ کوئی ایک بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کی ہے، بلکہ سارا کچھ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ وحی کی قسم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. He does not speak out of his own desire, it is but revelation revealed to him. سب کچھ یہ وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں کہا. حدیث کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، جو اصولیین ہیں انہوں نے اس کی کلاسیفیکیشن کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے. پہلی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریفرنس ٹو اے پارٹیکولر اتھارٹی، کہ جس میں جو سند ہے، سند کی نسبت ہو. اب سند ہے کیا چیز؟ ایک ہے سند اور ایک ہے متن. متن تو وہ ہے جو جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ آگے متن ٹیکسٹ آ گیا. اور سند یہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ انما الاعمال بالنیات. یا ہم روایت کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا. یہ جو پیچھے جتنے نام چل رہے ہوتے ہیں اسے سند کہتے ہیں، اسے چینس آف نیریٹرز کہتے ہیں، اور آگے جو حدیث ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں. اب جتنی اقسام ہیں وہ متن کے حوالے سے نہیں ہے، ٹیکسٹ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ وہ سند کے لحاظ سے ہیں، اپنے نریشنز کے لحاظ سے ہیں، چین آف نریٹرز کے لحاظ سے ہیں. تو اس میں پہلی ہے کہ جس میں ہم اس میں چین آف نریٹرز کی جو نسبت ہے اس کا ریفرنس ہے ہم کسی پارٹیکولر اتھارٹی کی طرف کریں. پہلے تو قدسی آ گئی، جس میں کہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہے. مرفوع وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. تقریر سے مراد یہی ہے کہ جو آل امپلائڈ ایکسیپٹنس، یہ تقریر اس سے مراد ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ آگے جی موقوف وہ ہے جس میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. اور مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. یہ تو آگے اکارڈنگ ٹو دا ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر اتھارٹی آن اے چین آف نریٹرز. دوسری قسم آگے جی اکارڈنگ ٹو دا لنکس آف اسناد، جو اسناد ہے، سند جو ہے اس کے لنک کے لحاظ سے،
کہ اس کے لنک کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں. پہلی قسم آ گئی اس میں مسند ہے. مسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہے کہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، بالکل جڑی ہوئی ہو. دوسرے نمبر پہ آ گئی جی مرسل. مرسل وہ ہے کہ جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، بالکل آخر میں سے کوئی نریٹر ہے، اس کا نام نہیں ہے، وہ مرسل ہے. تیسرے نمبر پہ آ گئی متصل. متصل وہ ہے کہ اس کی سند میں پورے جتنے کے جتنے راوی ہیں، جتنے کے جتنے نریٹر ہیں، وہ سارے اس میں مینشن ہیں، سارے کے سارے اس میں ذکر ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ آ گئی منقطع. جس کی سند جو ہے وہ متصل نہ ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں سے راوی گرا ہوا ہو، کہ بالکل متصل نہ ہو، جیسے وہ متصل ہے متصل کی طرح نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی مقام سے کوئی نہ کوئی نریٹر سکپ ہو، اس کا نام بھی نہ ہو. پانچویں نمبر پہ آ گئی معضل. وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، یا اس کی سند میں سے ایک سے زائد راوی پے در پہ گرے ہوئے ہوں. درمیان میں سے ہو کوئی راوی گرا ہوا ہو، شروع میں بھی ہے لاسٹ میں بھی ہے لیکن درمیان میں نہیں ہے، تو وہ معضل ہے. اور پھر چھٹے نمبر پہ معلق ہے. معلق وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں. شروع میں بالکل سٹارٹنگ میں ایک راوی نہیں ہے، یہ ایک سے زائد راوی نہیں ہے، تو وہ کیا آ جاتی ہے؟ معلق. اب تیسرے نمبر پہ جو کلاسیفیکیشن ہے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف رپورٹرز انوالو ان ایچ اسٹیج آف اسناد، کہ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، جو نریٹرز ہیں ان کے نمبرز کے لحاظ سے، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب. متواتر تو وہ حدیث ہے کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں ہر ایج میں اتنے زیادہ ہوں کہ جس کی عقل سلامت ہے، جس کے لاجیکل ریزننگ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو وہ ان سب کو کسی ایسی بات پر اتفاق کر لینے کو محال سمجھے جو جھوٹی ہو. یعنی کہ جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم جو ہے وہ امپاسبل سمجھے. مشہور آ گئی پہلی. مشہور وہ ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں نریٹرز اس کے ہر ایج میں 3 سے کم کہیں نہ ہو، وہ مشہور ہے. اور عزیز جس کے راوی جو ہیں نریٹرز جو ہیں ہر ایج میں 2 سے کم کہیں نہ ہو. اور غریب وہ ہے کہ جس کے راوی، غریب سے مراد یہاں پہ اجنبی ہے، اردو والا غریب مراد نہیں ہے، عربی کا غریب ہے جس کا مطلب اجنبی ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کے راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو، کہیں نہ کہیں صرف ہر زمانے میں اس کا ایک راوی وغیرہ ہے. چوتھی قسم اکارڈنگ ٹو دا ریلائبلٹی اینڈ میموری آف دا رپورٹرس، کہ جو ان کی میموری ہے، میموری کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں کتنی ہیں. پہلی صحیح ہے. صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، یہ 4 ہی میں نے ذکر کیے. یہ 4 ہی زیادہ امپارٹنٹ، یہ 4 ہی ہیں. ان پہ بھی یہ بھی ہو جائیں تو پیپر میں یہ بھی ٹھیک ہے. پہلی صحیح ہے، آگے صحیح لذاتی، حسن لذاتی ہے، لیکن بس یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. صحیح وہ حدیث ہے جس کے اندر 3 کنڈیشنز ہوں. ایک تو یہ کہ اس کے راوی عادل ہوں. دوسرا وہ کہ اس کی میموری جو کامل ضبط ہو، اس کی میموری بالکل ٹھیک ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اسے جو چیز بھی ایک مرتبہ پڑھے سنے اسے یاد رہے، اسے کہتے ہیں کامل ضبط. اور تیسری یہ کہ اس کی سند جو ہے وہ متصل، اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، کنٹینیوس ہو، درمیان میں سے کوئی نریٹر سکپ نہ ہوا ہو. یہ صحیح ہے. اور حسن وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی عادل ہوں، اچھا اس کی جو سند ہے وہ بھی متصل ہو، لیکن اس کے جو میموری ہے وہ تھوڑی سی، زیادہ نہیں بس تھوڑی سی ناقص ہو، یعنی کہ انکمپلیٹ ہو. جو اس کی شرط ہے یاد کرنے کی، اس کی وہ ضبط جسے کہتے ہیں ضبط تھوڑا سا ناقص ہو. 2 قسمیں ہو گئیں. تیسرے نمبر پہ آگے ضعیف. ضعیف وہ ہے کہ جس کے نہ راوی عادل ہو، نہ اس کی سند متصل ہو، اور ضبط بھی ناقص ہو. اور موضوع وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی پر، نریٹر پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ بولنے کا تانا موجود ہو تو موضوع ہے. یہ ان کی کلاسیفیکیشن ہے حدیث کی، یہ 4 اعتبار کے لحاظ سے. آگے چلتے ہیں. اب لیجسلیٹو فنکشن آف حدیث کے فنکشن، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو 4 کیٹیگریز میں ہے: کنفرمیشن، ایکسپلیننگ، لیجسلیشن اور اپلیکیشن. کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حکم نازل ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے اسے اور زیادہ کنفرم کیا ہو، اسے اور زیادہ پکا کیا ہو. مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا قتل کی مذمت کی گئی ہے، اب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کی آخرت میں سزا بتائی ہے کہ قاتل کے ساتھ آخرت میں یہ ہوگا، اس طرح ہوگا.
چوری کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور کے بارے میں اور زیادہ واضح کر کے اس کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ کنفرم اسی آتے کنفرمیشن کی کیٹیگری میں۔ دوسرا ہے انٹرپریٹیشن اینڈ ایکسپلیننگ۔ قرآن مجید میں حکم نازل ہو گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اب اس کو ایکسپلین کیا ہے، نماز کیسے قائم کریں، کب قائم کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ لیجسلیشن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قانون دیتی ہیں، جیسے شرابی کی سزا قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی کی سزا حدیث سے، سنت سے مقرر کی ہے، تو یہ لیجسلیشن کا بھی کام کرتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اپلیکیشن، کہ قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی میں نافذ کیا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ وہ قرآن مجید کو بھی اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور سنت کو بھی اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اجماع اور قیاس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تب تک آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی کوسچن ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں اور آگے شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔